السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نیک اور پرہیزگار لڑکی رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ نے کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی پرہیزگاری اور دینداری کی مثالیں دیتے تھے اور اس کی شخصیت کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فاطمہ کو دین کے علم سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی اور گاؤں کی خواتین اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتی۔ اس کی محنت اور لگن کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا تھا اور گاؤں کے لوگ اسے نورانی لڑکی کے لقب سے پکارتے تھے۔ فاطمہ کا انتقال ایک رات اچانک ہو گیا۔ اس کے انتقال کی خبر نے گاؤں والوں کو بہت غمگین کر دیا۔ سب نے اسے روتے ہوئے الوداع کیا اور اسے گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک عجیب بات مشہور ہونے لگی۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے وقت فاطمہ کی قبر سے روشنی نکلتی ہے۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ شاید یہ فاطمہ کی نیکیوں کا ثمر ہے، لیکن پھر بھی سب میں خوف اور حیرانی کی کیفیت برقرار رہی۔ ایک رات گاؤں کے چند نوجوان تجسس میں مبتلا ہو کر قبرستان پہنچے اور فاطمہ کی قبر کا مشاہدہ کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ قبر کے پاس کچھ روشنی اور عجیب سی چمک موجود ہے۔ جب وہ قبر کے قریب پہنچے تو انہیں وہاں زمین پر کچھ سکے نظر آئے۔ ان سکوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، کیونکہ گاؤں میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس اس قدر مال و دولت ہو۔ یہ بات گاؤں میں پھیل گئی اور سب نے اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ مانا۔ گاؤں کے بزرگوں نے سمجھایا کہ شاید یہ فاطمہ کی نیک نیتی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اسے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنایا۔ کچھ عرصے بعد ان سکوں سے گاؤں میں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ لوگوں نے اسے فاطمہ کے نام سے منسوب کر دیا اور اس کے نیک اعمال کی یادگار بنا دیا۔ مسجد بن جانے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اس مقام کو ایک مقدس جگہ کی حیثیت دی۔ یہ مسجد نہ صرف نماز کے لیے استعمال ہونے لگی بلکہ دینی تعلیمات کا مرکز بھی بنی۔ فاطمہ کے حفظ قرآن کی برکت سے یہ مسجد قرآن کی تعلیم دینے کی جگہ بن گئی، جہاں دور دور سے لوگ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے لانے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور مسجد کی برکت سے گاؤں میں خوشحالی آنے لگی۔ جو لوگ پہلے مالی مسائل کا شکار تھے اب ان کے حالات میں بہتری آنے لگی۔ گاؤں والوں کا یہ ایمان تھا کہ یہ سب فاطمہ کی نیکی اور اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ وہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے۔ ایک رات گاؤں کے بزرگوں نے خواب میں فاطمہ کو دیکھا۔ وہ خواب میں مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے اور میں خوش ہوں کہ میرے اعمال میرے لوگوں کے لیے بھلائی کا سبب بنے۔ اس خواب کے بعد گاؤں والوں کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ اللہ نے واقعی فاطمہ کی نیکیوں کا صلہ اسے دنیا اور آخرت میں عطا کیا۔ اسی دوران گاؤں میں ایک بزرگ عالم دین بھی آ گئے جنہوں نے فاطمہ کی کہانی سنی۔ انہوں نے کہا کہ فاطمہ کی قبر سے نکلنے والے سکے اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں سچے دل سے محنت کرتا ہے اسے اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ انہوں نے گاؤں والوں کو نصیحت کی کہ وہ بھی فاطمہ کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے بھر لیں۔ یہ واقعہ سن کر گاؤں کے لوگ اور بھی محنت سے نیک اعمال کرنے لگے اور فاطمہ کی کہانی کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کا عہد کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی قبر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ایک زیارت گاہ بن گیا۔ دور دور سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے اور دعائیں مانگنے کے لیے آنے لگے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہاں دعا مانگنے سے اللہ جلد قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ جگہ ایک نیک حافظ قرآن کے نام سے منسوب ہے جس نے اپنی ساری زندگی نیکی اور تقویٰ میں گزاری۔ فاطمہ کی کہانی نے اس گاؤں کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی مشہور ہونا شروع کر دیا۔ لوگ دور دراز سے اس کی قبر پر آتے اور مسجد میں نماز ادا کرتے۔ مسجد میں آنے والے لوگ فاطمہ کے نیک اعمال کی وجہ سے وہاں کا ماحول خاص طور پر روحانیت سے بھرپور محسوس کرتے۔ اس مسجد میں پڑھنے والے بچوں کو یہ بھی علم تھا کہ وہ ایک نیک حافظہ کے نام پر بنی مسجد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس نے اپنی زندگی میں نیکیوں کا نور پھیلایا۔
ایک دن گاؤں میں ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا کہ رات کے وقت مسجد کے صحن میں ایک اور سکہ ملا ہے۔ امام صاحب نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم نیکی کے راستے پر چلتے رہیں اور اس مسجد کو فاطمہ کی روح کے لیے دعا اور خیرات کا مرکز بنائیں۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی جو ان سکوں کو جمع کرتی اور ان سے ہونے والے پیسوں کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرتی۔ اس کمیٹی نے گاؤں کے غریبوں کی مالی مدد شروع کر دی۔ اس کے علاوہ بیماروں کے علاج، یتیم بچوں کی کفالت اور ضرورت مندوں کو کھانا فراہم کیا جانے لگا۔ فاطمہ کی قبر سے ملنے والے سکوں نے ایک طرح سے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مستقل ذریعہ فراہم کر دیا تھا۔ ایک دن گاؤں کے کچھ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں فاطمہ کے نام پر ایک مدرسہ بھی قائم کرنا چاہیے تاکہ بچے قرآن اور دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ مدرسہ بننے کے بعد گاؤں میں تعلیم کا نور مزید پھیل گیا۔ اب گاؤں کے بچے نہ صرف قرآن پاک حفظ کرتے بلکہ حدیث اور دیگر اسلامی علوم بھی سیکھنے لگے۔ ایک دن ایک بزرگ عالم نے فاطمہ کی کہانی سن کر فرمایا، اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ فاطمہ کا اللہ سے تعلق اور اس کی نیکیوں نے اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا۔ یہ سکے اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں اخلاص سے چلتا ہے، اللہ اس کی برکتوں کو اس کی موت کے بعد بھی جاری رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی قبر اور اس کی یادگار مسجد ایک بڑی زیارت گاہ بن گئی۔ لوگ وہاں آ کر دعائیں مانگتے، نیک نیتی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے اور اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے۔ اس جگہ سے جڑی یہ کہانی نہ صرف نیکی اور تقویٰ کا پیغام دیتی رہی بلکہ لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی کراتی رہی کہ دنیا میں کیے گئے نیک اعمال کی برکت مرنے کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہیں۔ فاطمہ کی یاد ہمیشہ کے لیے اس گاؤں اور اس کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ لوگ اس کی قبر کے پاس جا کر دعائیں مانگتے اور دعا کرتے کہ اللہ ان کی زندگیوں میں بھی ویسے ہی برکت اور سکون پیدا کر دے جیسے اس نے فاطمہ کی نیک زندگی میں کیا تھا۔ اس طرح فاطمہ کی کہانی نسل در نسل لوگوں کو نیکی اور اخلاص کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی رہی۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔